یہ لڑائی تو دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے. 24 گھنٹوں کے اندر اندر کل اور آج 2 وفاقی وزیر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر. یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ تو فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. دیکھیں حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. طے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور انٹرنیٹ ووٹنگ یعنی 1 کروڑ کے قریب جو سمندر پر پاکستانی ہیں ان کے ووٹنگ کے حق کو سپورٹ نہیں کر رہے چیف الیکشن کمشنر. یہ حکومت اسٹیبلش کر رہی ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے 2 اسٹریٹجیز بنائی ہیں. ٹھیک. ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں ان کو چیف الیکشن کمشنر سے متعلق یہ کل پیغام دیا گیا ہے پریس کانفرنس کے ذریعے, میڈیا بریفنگ کے ذریعے, کہ آپ ان کے فیصلوں پر غور کریں, آپ ان کے فیصلوں کا خود جائزہ لیں. یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں. یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے ان کو؟ کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے, ابھی دیکھیں ابھی تو سب باتوں کی حد تک چل رہا ہے نا معاملہ, ابھی تو پارلیمنٹ سے قانون ہی نہیں بنا. اب پارلیمنٹ سے قانون کا جو معاملہ ہے, آج بھی وفاقی وزراء نے یہ کہا, کل بھی یہ کہا کہ یہ قانون سازی تو ہم کرنے جا رہے ہیں. اب اصل معاملہ شروع ہوگا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے یہ قانون بننے کے بعد. وہ کیسے کہ چیف الیکشن کمشنر یہ ہنٹ دے چکے ہیں یا الیکشن کمیشن یہ ہنٹ دے چکا ہے یا ایسا تاثر دے چکے ہیں کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ قانون بن بھی گیا, قانون بن بھی گیا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈویبل ہے بھی یا نہیں, امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ایسے میں چیف الیکشن کمشنر فیصلہ نہیں کر سکتے, ان کو 2 ارکان کے سپورٹ درکار ہوگی. اچھا, ایون ایک بھی رکن اگر اس میں اختلاف کر جاتا ہے, اپنا اختلافی نوٹ دے دیتا ہے, تب بھی یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا. کیونکہ الیکشن کمیشن کے لیے کم از کم 5 میں سے 3 لوگوں کا ایک بات پر متفق ہونا ضروری ہے. 2 ارکان ہے نہیں ہیں, 2 موجود ہیں, ایک ہے چیف الیکشن کمشنر. اچھا, اب چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے تو انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ارکان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے فیصلوں پر آنکھیں بند کر کے نہ یقین کر لیں, آپ خود بھی دیکھیں اس کو. دوسرا معاملہ ہے, یہ عوام کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن, بلکہ اب انہوں نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یعنی انسٹیٹیوشن پہ ہم کوئی ایسا اٹیک یا ایسی کوئی چیز نہیں کر رہے. ہماری لڑائی صرف چیف الیکشن کمشنر سے ہے. اگرچہ ان کو نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں اور ان دونوں وزراء نے, ایک نے کل کی پریس کانفرنس, ایک نے آج پریس کانفرنس کی. ادارے انسانوں سے ہی چلتے ہیں. اور اچھا اب دیکھیں, ادارے انسانوں سے ہی چلتے ہیں, لیکن اگر آپ الیکشن کمیشن پہ کریں مینز کہ آپ الیکشن کمیشن کے اوپر کر رہے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ خود اپنے منہ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن سے بحیثیت انسٹیٹیوشن کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ وہ دوسرے ارکان کو انہوں نے سارے معاملے سے الگ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. اور آج تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اعظم سواتی صاحب نے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کیسے ہوئی, یہ راز ہی رہنے دیں. اچھا آپ دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا کہ کیسے ہوئی, یہ چیز اس انداز میں منظر عام پہ تو نہیں آئی, لیکن ہوا کیا تھا بیسیکلی چیف الیکشن کمشنر تو عمران خان نے ان کا نام ریکمینڈ کیا تھا, اپوزیشن کی طرف سے نام نہیں آیا تھا اسکندر سلطان راجہ صاحب کا. چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ سیکریٹری ریلوے تھے. انہوں نے جو اس سے پہلے وزیر ریلوے شیخ رشید تھے ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا تھا. شیخ رشید صاحب کی نظروں میں انہوں نے اپنا مقام بنا لیا یا ان کو رام کر رکھا تھا. ہوا یہ کہ جب ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا اور اس سے پہلے بابر یعقوب فتح محمد صاحب کا نام حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا, اس پہ اپوزیشن مان نہیں رہی تھی, تو شیخ رشید صاحب نے ان کا نام جو ہے وہ فلوٹ کیا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کی بات پر فوری اعتماد کر کے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, لیکن وہ یہ دیکھنا بھول گئے اب جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ان کی فلاں رشتہ داری, اگرچہ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ جی وہ رشتہ داریاں اور ان کا کوئی تعلق, لیکن چیف الیکشن کمشنر اس سارے معاملے پہ, الیکٹرانک ووٹنگ مشین والے معاملے پہ ایک چیز اسٹیبلش کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایک اپوزیشن کے لیے ایک گراؤنڈ ضرور بنا دیا ہے. یعنی وہ اپوزیشن جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اس طرح بات ہی نہیں کر پا رہی تھی, وہ اپوزیشن اب کھل کر کھیل رہی ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بدنیتی تھی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جانب سے اعتراضات کے بعد، الیکشن کمیشن کی جانب سے اعتراضات کے بعد اپوزیشن کے لیے ایک میدان بن گیا کہ آ کے وہ آرام سے اب اس میں کھیل سکتے ہیں. تو چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے معاملے پہ خود یہ شیخ رشید کی ریکمنڈیشن پر عمران خان صاحب فوری طور پہ متاثر ہو کے انہوں نے نام جو ہے ان کا ریکمینڈ کر دیا، اور اب حکومت اس پہ پچھتا رہی ہے. صدیق، حکومت اداروں پہ بات کرنے کے بہت زیادہ خلاف ہے، تو اس معاملے پر حکومت اتنا ڈائریکٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا ہے تو پھر تھوڑا صبر بھی رکھنا چاہیے. دیکھیں، ایک تو عدیل وڈائی صاحب نے جو بات کی شیخ رشید صاحب والی، اب جس انداز میں اعظم سواتی صاحب نے بات کی، وہ تو اشارے جو دے رہے تھے وہ تو کچھ اور بھی دے رہے تھے کہ بس میں حلف کیونکہ میں نے لے رکھا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کی تقرری کیسے ہوئی. تو اس میں معاملات کچھ اور بھی لگ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں. ایک تو میں یہ ہوگا جو عدیل وڈائی صاحب نے بتایا. دوسرا یہ ہے کہ حکومت معلوم نہیں ہے کہ اتنی کانفیڈنٹ کیوں ہے کہ ان کے کسی رکن کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں ہوگی. ورنہ ہم اسی پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی رکن اسمبلی کو نااہل کر سکتے ہیں. توہین عدالت کی جو قانون ہے وہی اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، یہاں تک کہ اس کے تحت 6 ماہ کے لیے جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو معلوم نہیں ہے کہ حکومت یا تو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایک آدھ بندہ ہمارا جو ہے وہ اس کی نظر بھی ہو جاتا ہے تو اس سے ہم پولیٹیکلی بہت گین کریں گے، لیکن کون ہوگا وہ بندہ جو اپنی قربانی دے گا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اس وقت اور فواد چودھری صاحب اور اعظم سواتی صاحب، یہ دو اس وقت منسٹرز ہیں جو سب سے اگریسو بات کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب تو بہت اگریسو کھیل رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں، اور کل انہوں نے ایک بات کی وضاحت کی. انہوں نے کہا جب بھی میں آ کر پریس کانفرنس کرتا ہوں تو یہ جو سوال کیے جاتے ہیں کہ یہ فواد چودھری کی ذاتی رائے ہے یا حکومت کی رائے، انہوں نے کہا میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی. اور انہوں نے کہا میں جب بھی آ کے پریس کانفرنس کرتا ہوں تو وہ حکومت کا ہی موقف سامنے رکھ رہا ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب ہی اس وقت ان کی ڈائریکشنز ہیں کہ آڑے ہاتھوں لیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور چیف الیکشن کمشنر کو. اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو عدیل وڈائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو الگ کر دیں اور چیف الیکشن کمشنر کو الگ کر دیں، کیونکہ حکومت کے پاس بتایا جاتا ہے کہ یہ اطلاعات ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ان کو 100% سپورٹ حاصل نہیں ہے، اختلافات موجود ہیں الیکشن کمیشن کے ادارے کے اندر. اس کے علاوہ دیکھیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بعض چیزیں بہت افسوسناک ہو رہی ہیں. جیسے ابھی ایک لیٹر جاری کر کے اور چیئرمین نادرہ طارق ملک صاحب کے خلاف ایک پوری کمپین کی گئی، اور کہا گیا کہ چیئرمین جو طارق ملک صاحب ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، ان کو ڈکٹیٹ کیا ہے، ان کے ساتھ بڑے کوئی جو ہے وہ تکبر میں بات کی ہے، ڈکٹیٹ کیا ہے ایک آئینی ادارے کے سربراہ کو. حالانکہ ماریا جب وہ لیٹر میں نے دیکھا تھا اس لیٹر میں نہ تو مخاطب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب تھے، نہ ہی وہ لکھنے والے چیئرمین نادرہ طارق ملک صاحب تھے. اب نادرہ بھی اس وقت دیکھیں، چیئرمین نادرہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں جو یو این میں بہت ٹاپ پوزیشن پہ، ورلڈ بینک میں ٹاپ پوزیشن پہ رہے ہیں، جنہوں نے 120-128 ملکوں کے ساتھ کام کیا ہے. ان کے پاس یہ اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو وہ نظام دے سکتے ہیں جو نظام انٹرنیشنلی اس کو اکنالج کیا جائے. اب مسئلہ یہ ان کے خلاف بھی کمپین شروع کروا دی گئی. اچھا، ان کا مقصد کیا تھا یہ لیٹر لکھنے کا کہ 2 اگست کو ایک میٹنگ ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس میں بریفنگ ہوتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے اوپر. اس میں چیئرمین نادرہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ ایک پرانا نظام ہے، ایک ہم نیا نظام بھی آپ کو دے سکتے ہیں. پرانے نظام میں اگر آپ کہتے ہیں بہتری کر دیتے ہیں. پوچھا گیا کہ جی وہ ہمیں تو پتہ چلا ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ نیا نظام 3 سال میں بنے گا، پرانے کی خامیاں دور کرنے میں 1.5 سال لگے گا. انہوں نے کہا نہیں 1 سال میں ہم کر دیں گے. اور یہ بھی مختصر بتاتا چلو اپنے دیکھنے والوں کو کہ یہ جو نظام ہے نیا جو چیئرمین نادرہ ان کو تیار کر کے دینا چاہتے ہیں، اس میں الیکشن کمیشن ووٹنگ کا نہیں، اوورسیز پاکستانی ووٹنگ، انٹرنیٹ ووٹنگ. ٹھیک ہے، سوری، وہ پہلے بھی میں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے کہا گیا تھا. الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا معاملہ تو حکومت اور الیکشن کمیشن کا ہے. نادرہ کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے، یہ آپ نے صحیح نشاندہی کیا، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی سہولت دینے کا معاملہ ہے. اس میں انہوں نے کہا طارق ملک صاحب نے، انہوں نے کہا جی 1 سال میں بنا دیں گے اور سرور آپ کے اپنے ہوں گے، کمپیوٹر آپ کے اپنے ہوں گے، ڈیٹا بیس آپ کا اپنا ہوگا، عملہ آپ کا اپنا ہوگا، آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، آپ محتاج نہیں رہیں گے نادرہ کے. اچھا، ان کو اپریشیٹ کیا گیا، گو اہیڈ کہا گیا. اس کے بعد انہوں نے لیٹر لکھا پہلا، اور پھر دوسرا کہ آپ ہمیں تحریری طور پہ منظوری دے دیں تاکہ ظاہر ہے ہم نے پروکیورمنٹ کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، کوئی تحریری طور پہ اجازت ہوگی. تو یہ خط تھا، اور بنا کیا دیا گیا کہ جیسے حکومت کے وہاں پہ چیئرمین نادرہ نے بہت بڑا کو حملہ کر دیا الیکشن کمیشن پہ. تو یہ افسوسناک الیکشن کمیشن کی جانب سے حکومت سے انہوں نے پنگا لے لیا ہے، کابینہ سے انہوں نے پنگا لے لیا ہے، صدر پاکستان سے انہوں نے پنگا لے لیا ہے، نادرہ پہ وہ اٹیک کروا رہے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے جو کیا، جس پہ فواد چودھری صاحب نے کہا
کہ ہمارے پاس آپشن تھا کہ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جاتے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ سینیٹ الیکشن میں ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے, نہیں کیا, پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس تمام میں جو حکومت کا ریاکشن ہے, اگر میں اس کی صرف بات کروں تو حکومت کا اتنا اگریسو ریاکشن کیوں ہے, اور وہ اس تمام اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ عدیل بڑائی صاحب اس پہ بات, یہی جو عدیل بڑائی صاحب کا پوائنٹ تھا, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت اصل میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم تو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت دینا چاہتے ہیں, الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم نہیں دینا چاہتے. اور میرا خیال ہے اس چیز کو عمران خان صاحب الیکشن کے قریب جا کے استعمال کریں گے, کیونکہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے الیکشن کے قریب جا کے عمران خان صاحب یہ مہم چلائیں گے کہ میں نے پوری کوشش کی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ آپ کو ووٹ کی سہولت دی جائے, جو کہ نہیں دی گئی, اور اس کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور اپوزیشن ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں آباؤ پاکستان اور آگے ووٹ ڈالو, وہ کہ ظاہر ہے بڑا مشکل ہوگا اب وہ کمپین بنانا جس طرح سے 2013 سے پہلے یا 2018 سے پہلے بنائی گئی ہے, لیکن ابھی بھی اوورسیز پاکستانیوں میں ظاہر ہے سب سے زیادہ پاپولر ہے عمران خان, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ مہم پھر کامیاب بھی ہو. وقت بدلتا ہے, وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ انوویشنز بھی آتی ہیں. عدیل, آر ٹی ایس کے معاملے پر اگر سارے متفق ہو جاتے ہیں تو وائی ناٹ آن الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اس پہ اتنی مخالفت کیوں ہے؟ اور اس تمام معاملے پہ اگر میں بات کروں, حکومت کہاں پر غلطی کر رہی ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن یہ نوٹسز جاری کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر اپروف بھی لے کر آئیں. دیکھیں, یہ آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ آر ٹی ایس کے متعلق تو یہ سارے ایک پیج پہ آ گئے تھے, اور جب یہ آر ٹی ایس سے متعلق قانون سازی ہو رہی تھی, الیکشن بل 2017 منظور ہو رہا تھا, تیار ہو رہا تھا جب, بلکہ اسی وقت یہ اوورسیز پاکستانیوں والا بھی اور اسی وقت یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ بھی بل کا حصہ بنا. بالکل. اور ان کے پائلٹ پروجیکٹ سے متعلق یہی اپوزیشن جو اس وقت حکومت میں تھی, یعنی ایک پارٹی, اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یعنی اس وقت یہ کام ٹھیک تھا, اب یہ کام غلط ہے. اب اس میں حکومت نے غلطی کہاں پہ کی؟ عمران خان صاحب کو اپنے پارلیمانی امور کے موجودہ اور سابق وزراء سے پوچھنا چاہیے ٹھیک کہ جو رپورٹ 2018 میں پارلیمان کو بھجوا دی گئی تھی, وہ رپورٹ 2 سال تک کیوں پارلیمنٹ میں نہیں پیش کی گئی؟ وہ رپورٹ 2 سال تک جب الیکشن کمیشن ریمائنڈر بھیجتا رہا تو اس پر بات کیوں نہیں کی گئی؟ یہ وزارت پارلیمانی امور جو پہلے لوگ چلا رہے تھے یا اب جو چلا رہے ہیں, اب اچانک عمران خان صاحب نے پوچھنا شروع کر دیا تو ان کو ہوش آ گیا کہ جی یہ معاملہ, ہم تو ای وی ایم لا رہے ہیں, بلکہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے آنے سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے جو رپورٹ ہے, پائلٹ پروجیکٹ کی رپورٹ ہے, جو ایکٹ میں لکھا گیا تھا, وہ پارلیمان کو بھجوائی گئی. لیکن یہی حکومتی وزراء جو اس وقت بہت زیادہ پریس کانفرنس کر کے یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو کہ ہم اس کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے لوگ. تو یہ ایک حکومت کی جانب ایک بہت بڑی غلطی ہے. ظاہر ہے اس پہ اب کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ حکومت اس وقت فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے, کیونکہ چلے دیر آئے درست آئے, اب بات شروع تو ہو گئی نا. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں جی کہ 2 سال گزر گئے ہیں اور 2.5 یا 2 سال رہ گئے ہیں تو اس پہ بات ہی نہیں کرنی, لیکن اب وہ بات چونکہ کر رہے ہیں تو اب میرا خیال ہے آگے بڑھنا ہوگا. اور وہی بات کہ اس جنگ میں جیتے گا کون؟ اس جنگ میں کیا الیکشن کمیشن کی بات پریویل کرے گی یا حکومت کی بات پریویل کرے گی؟ تو دیکھیں جب ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ہوگی بائنڈنگ. اور جس طرح میں نے بتایا کہ حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وزراء کو وہ یہ بتا رہے ہیں, جو الیکشن کمیشن کے ارکان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں, ان کے فیصلوں پر کان نہ دھریں بلکہ آپ اپنی ایک رائے بھی رکھیں. تو یعنی اس کا امپیکٹ یہی ہوگا کہ ایک بھی اگر رکن اختلافی نوٹ لکھ دیتا ہے, انلیس کہ اس وقت تک جب وہ نہیں آ جاتے 2 نئے ارکان, تو یہ چیف الیکشن کمشنر اس کو رد نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے 3 لوگوں کا متفق ہونا لازمی ہوگا. تو اس میں یہ معاملہ آگے عدالتوں میں بھی جاتا نظر آ رہا ہے, لیکن عدالتیں اس سے پہلے قرار دے چکی ہیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو قرار دیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے, تو حکومت جو ہے وہ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے. تو حکومت ہی اس پوزیشن میں ہوگی کہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے, تو الیکشن کمیشن کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو رد کرنا.